میں دیکھ رہا ہوں عموماً میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ ہم وائٹ لسٹ میں چلے گئے ہیں. دیر از نو سچ تھنگ ایز اے وائٹ لسٹ. ایسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یو آر ایدر ان گرے لسٹ یا بلیک لسٹ. گرے لسٹ کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ کہتے ہیں انکریزڈ مانیٹرنگ لسٹ. اضافی نگرانی کی جائے گی آپ کی ٹرانزیکشنز کی. اب آپ سوچئے کہ ہم کوئی $30 ارب کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, لیٹر آف کریڈٹ کھلتا ہے, اس کی اضافی نگرانی ہوتی ہے. 70-80 بلین کی ہم امپورٹ کر لیتے ہیں, اس میں اضافی نگرانی ہوتی ہے. کوئی $30 ارب کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں, تو کوئی $130 ارب کا ہمارا تعلق ہے بیرونی دنیا کے ساتھ, جس میں پیسہ آ رہا ہے یا جا رہا ہے. اس کی اضافی نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر چیز ڈیلے ہو جاتی, بینکنگ ٹرانزیکشنز ڈیلے ہو جاتی ہیں, بیکاز بینک گھبرا جاتے ہیں کہ یہ گرے لسٹ والی ملک ہے. اب وہ اضافی نگرانی ختم ہو گئی تو ایفیشنسی ان بینکنگ ٹرانزیکشنز جو ہے وہ بڑھ جائے گی. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے باہر آنے سے پاکستان کی معیشت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اب یہ سوچ لینا کہ ہم FATF کی گرے لسٹ میں نہیں رہے تو اور شاید دودھ اور شہد کی نہریں بہنے والی ہیں, ایسا بالکل نہیں ہونے والا. جنہوں نے پیسہ لگانا ہے ملک کے اندر آ کے, وہ کریڈٹ ریٹنگ کے اوپر بڑھا جاتے ہیں کہ جی ہم پیسہ لگا رہے ہیں اس ڈیسٹینیشن کے اوپر, اس ملک کے اوپر, تو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کیا کہہ رہی ہیں. اور وہ 3 بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں, ایک اسٹینڈرڈ اینڈ پورز ہے, موڈیز ہے اور فچ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں پہلے اسٹینڈرڈ اینڈ پورز نے ریٹنگ نیچے کی, اس کے بعد ریٹنگ نیچے آئی موڈیز کی, اور پھر کل فچ نے بھی نیچے کر دی, اور فچ تو ہمیں CCC+ پہ لے گیا. تو یہ تینوں بہت بڑے نیگیٹیوز ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹر کے لیے یا بیرونی سرمایہ کار کے لیے. تو ایک طرف وہ آپ کے سامنے پازیٹیوز ہیں FATF کی گرے لسٹ سے نکلنا, پھر یہ نیگیٹیوز ہیں. اس میں ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑا نیگیٹو بنتا ہے کہ کتنا آسان ہے کاروبار کرنا اس ملک کے اندر. FATF کی لسٹ سے باہر آنے کے لیے وہ کون سے 2-3 اہم فیکٹرز تھے جو اس معاملے میں پاکستان کے معاون ثابت ہوئے؟ مخصوص گروپس کا, مخصوص شخصیات کا نام لیے بغیر پاکستان نے جو قانون سازی تھی وہ مکمل کر دی تھی, ادارے کریٹ کر لیے تھے جو اس قانون سازی کے اوپر عمل کریں. اب آپ سوچئے کہ جو ڈیٹا کنوکشن کے حساب سے ہماری کمزوری جو آ رہی تھی وہ کنوکشن کے اوپر آ رہی تھی کہ آپ کے پاس قانون بھی ہے, آپ کے پاس ادارے بھی ہیں, تو آپ سزائیں کیوں نہیں دے پا رہے. اب جب انہوں نے کنوکشنز کے اوپر ڈیٹا مانگا پاکستان سے, تو آپ سوچئے کہ ہم خود سے جو ڈیٹا ان کو بھیج رہے ہیں, خاص طور پہ جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے, اس میں شاید ہم کہہ رہے تھے کوئی 2200 کے قریب ہم نے کیسز جو ہیں ان کو ٹرائل میں ڈالا, اس میں سے پروزیکیوشن میں کچھ ہوئے. کنوکشن واز ون, ایک کنوکشن. آپ کہہ رہے ہیں کہ 22 کروڑ پاکستانی ہیں, اس میں سے ایک کنوکشن دی ہے, اور یہ ہم خود ان کو لکھ کے بھیج رہے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کنوکشن ریٹ یا ریٹ آف کنوکشن جو ہے وہ بڑی میجر کمزوری تھی ہمارے آرگومنٹس, کہ آپ نے قانون بھی بنا دیا, آپ کے پاس ادارے بھی ہیں, لیکن وہ سزائیں نہیں دے رہے ہیں ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے یا منی لانڈرنگ کے حوالے سے. ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر جو سزائیں دی گئیں اس کا ریکارڈ جو ہے وہ مقابلتاً بہت بہتر تھا. وہاں پہ کوئی 200-250 سزائیں ہماری عدالتی نظام نے دی تھیں. منی لانڈرنگ میں بہت کمزور تھا.